رسول بخش رئی صاحب، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات شدید ہیں، مشکلات کا شکار ہے پارٹی، لیکن مقبولیت اپنی جگہ موجود ہے، ووٹ بینک قائم ہے اور اس کی سیاسی طاقت کو متاثر نہیں کر رہی یہ اختلافات؟ ابھی دیکھیں کوئی ٹیسٹ تو اس کا ہوا نہیں، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ جو سوشل سپورٹ بیس ہے تحریک انصاف کی، وہ بلاول زرداری بھٹو زرداری صاحب یا میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ وہ نہیں لے سکے۔ ان میں وہ استعداد نہیں، صلاحیت نہیں، نہ وہ منشور ہے، نہ وہ شخصیات ہے، تو وہ تو اپنی جگہ کے اوپر تاثر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ابھی تک قائم ہے۔ جب ہم پارٹیوں کی بات کرتے ہیں تو سب پارٹیاں ایک جیسی ہیں، اور اس میں جو جمہوریت کے بارے میں، امریکہ کی جمہوریت کے بارے میں کہا گیا تھا، وہ پی ٹی آئی پر بھی صادق آتا ہے، پی ایم ایل این پر بھی آتا ہے، اور تحریک انصاف پر بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ بانی کی ہے، بانی کے لیے ہے، بانی نے بنائی ہے، اور سب کچھ بانی کے لیے ہے۔ تو بنیادی وجہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی بھی یہی ہے کہ پارٹی کا وہی حشر ہو جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اگر وہ باہر ہوں اور ان کو باقی لوگوں کی طرح سے سیاست کرنے کی اجازت ملتی تو ظاہر ہے کہ وہ انتشار کبھی نہ ہوتا، لوگ تبدیل ہوتے رہتے، جن پر ان کا اعتماد ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اگر ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کوئی یعنی نیا لیڈر آ جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا رسول بخش رئی صاحب ابھی تک بانی کی جانب سے درست سیاسی فیصلے نہیں لیے گئے؟ دیکھیں، درست دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ درست سیاسی فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ شخصی ہیں اور خصوصی طور پہ ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں میں وفاداریاں فلوئڈ ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں جو ان کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، وزیر تھے، بڑے اہم عہدوں پہ تھے، وہ آج ایک مسلم لیگ نون کی حکومت میں مشیر داخلہ بنا ہوا ہے، دو تین وہ ہیں جو ان کے بہت قریبی تھے، وہ حکومت کے وزیر ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ بھی پھر یہ کہ ان کا غلط فیصلہ تھا یا ان کی وفاداریوں میں کوئی مسئلہ تھا، یا جو ہماری پاکستان کی سیاسی ثقافت یا سیاسی کلچر ہے اس میں ایک ایسی بات ہے کہ آپ بے شک آپ تحریک انصاف میں رہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف سے نکل کر آپ کس وقت پاکستان کی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سیاسی جماعتوں کا اس لیے ہے کہ نہ یہ نظریاتی ہیں، نہ یہ جمہوری ہیں، نہ ان کی وہ انتظامی صلاحیت ابھی تک یہ بنا سکی ہیں۔ تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، دوسری پارٹیوں کا بھی وہی حال ہے کہ جن کے ذریعے کہ وہ تنظیمیں، جن کے ذریعے کہ وہ عوام کے ساتھ جو سڑکوں پہ چلتے ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو محلوں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کر سکیں۔ ان سے رابطے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ الیکٹیبل ہے، اور جب الیکٹیبل کی ہم دیکھیں وہ 200-300 فیملیز ہیں پاکستان میں، انہوں نے مونوپلائز کیا ہوا ہے الیکٹورل پروسیس کو، سوائے کراچی کے کچھ علاقے ہیں یا کچھ بڑے شہروں کے کچھ علاقے یہ کانسٹیچوئنسیز ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ایک وہ فارم یا وہ طریقہ کار آپ سوچتے ہیں سیاسی جماعتوں کے بارے میں، تو پھر اس میں ہمیں غلط فہمی ہوگی کہ یہ جماعتیں شخصی ہیں، شخصی رہیں گی۔ جب آپ کی سیاست الیکٹیبلز کے گرد ہی گھومے گی تو پھر آپ تبدیلی کی بات کریں گے تو یقیناً وہ مضاحکہ خیز ہی لگے گی۔ رسول بخش رئی صاحب، نواز شریف صاحب میٹر کریں گے وہاں پہ؟ ان کا کردار اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے پروسیس، وہ تو شروع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کوئی سیاسی حل کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر ایک ایسے صوبے کی جہاں پہ کہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں، کہ آپ ایک دن کسی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے آپ بیٹھتے ہیں گروپ کے ساتھ، چائے پئیں، پانی پئیں، کھانا کھائیں، اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا اور اعلان کر دیں۔ ایک پروسیس کی بات ہے، اس پروسیس میں ڈائلاگ مختلف سطح کے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ڈائلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہونا چاہیے کہ کیا حل ہے بلوچستان کے مسئلے کا۔ ماضی میں ایسا ہی ہوا ہے، رپورٹس بھی تیار کی گئی ہیں، جو سب سے مشہور جو ہے وہ سید مشاہد حسین اور چودھری شہزاد حسین صاحب کی ہے،
کہ اس میں تمام وہ چیزیں ہمارے تاریخ کا حصہ ہیں. تو یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی جناب نواز شریف صاحب سے، یہ ابتدا ہے کہ بلوچستان کے سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما اور اس وقت جو 3-4 سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں ان کو مل کے بات کرنی چاہیے کہ ہم نے اس مسئلے کا حل کس طریقے سے نکالنا ہے. جب تک کہ سیاسی جماعتیں اپنے طور پہ بات نہیں کریں گی تو ہم معاملہ کس پہ چھوڑ رہے ہیں. ایک طرف دہشت گرد ہیں جنہوں نے کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی فضا قائم کر رکھی ہے، اور دوسری جانب سیکیورٹی فورسز ہے. تو درمیان میں اگر سیاسی جماعتوں کا کوئی کردار نہیں اور میاں نواز شریف صاحب جیسے سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. دوسری بات میں بالکل انڈورس کرتا ہوں اس موقف کو، اور کئی دفعہ میں بھی اس کا اعادہ کر چکا ہوں کہ بلوچستان میں جو حکومتیں رہی ہیں یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں ہے جو اچانک ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بن گئی. اس سے پہلے تحریک انصاف کی، اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی. یہ جو 50-60 لوگوں کا ایک گروہ ہے جس نے کہ بلوچستان کی سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اگر آپ انتخابات اس انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں جمہوریت میں کرائے جاتے ہیں اور نوجوانوں کو آپ موقع دیتے ہیں، ان کی سماجی تحریکوں کو موقع دیتے ہیں، تو غالباً بلوچستان کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان میں یہ صرف یوتھ کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، اس میں باہر کی طاقتیں ہیں جو ان کی حمایت کرتی ہیں. ان کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہیں ان کو ہم کس طرح سے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. پہلا جو اس زینے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں. ٹھیک ہے. سیاستدان اب متحرک ہوں اور اس مسئلے کو یہ حالات پہ نہ چھوڑ دیں کہ وہاں پہ کب ہنگامے ہوں گے، کب کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، کب کوئی سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے. ان کو پرو ایکٹیو طور پر اس مسئلے کو لینا چاہیے تھا. انہوں نے لیا نہیں، بہت دیر کر دی. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سیکیورٹی کے اداروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں جو عسکریت پسند ہے بلوچستان کے ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک وقت میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی تو ڈاکٹر عبد المالک صاحب بات کر رہے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ ملک صاحب کی حکومت کے لیے تو ہم میاں صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں لیکن اس بات کی کو باعث تنقید کا نشانہ نہیں بناتے کہ انہوں نے ان کی حکومت کیوں ختم کی. جب بات ہو رہی ہے یہ جو بندر بانٹ ہے نا کہ 2 سال کے لیے ہے، 2.5 سال کے لیے آپ ہو جائیں 2.5 سال، یہ اس سے سیاست نہیں چلتی. ٹھیک ہے. یہ اس سے حالات بہتر نہیں ہوتے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شخصیات کو نواز رہے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. بہت دیر کر دی ہے بلوچستان کے مسئلے میں. اب بھی وقت ہے کہ سیاسی جماعتیں اب بھی وقت ہے، ہمیں ٹائملی فیصلے لینے ہوں گے ورنہ پھر معاملات جو ہیں مزید آگے بھی بڑھ سکتے ہیں.